السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ۔ تمام تعریفیں اور ستائشیں اللہ رب العالمین کے لیے، جو تمام کائنات کا مالک ہے، خالق ہے، رازق ہے، حنان ہے، منان ہے، کن فیکون کا مالک ہے، وعلیٰ کل شیء قدیر ہے۔ درود و سلام ہمارے آقا کونین کے تاجدار رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم حضرات، آج کا ہمارا ٹاپک، کیا رات میں ہمیں جاگنا چاہیے اور رات میں جاگنے کے نقصانات کیا ہیں، اس کے بارے میں ہم گفتگو کریں گے۔ کیونکہ نیٹ کا زمانہ ہے، ہوٹلنگ کا پیریڈ ہے، شادیاں اور جابس کا بہت بڑا یہاں پر کام چل رہا ہے، لیکن ہاسپٹل بھی بہت بنے ہوئے ہیں، بیماریوں کا دور ہے، ہر آدمی کچھ نہ کچھ پرابلم میں ملوث ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ ایک زمانہ تھا، انسان تھا لیکن ہاسپٹل نہیں تھا، انسان تھا بیماری نہیں تھی، انسان تھا پرابلم نہیں تھا۔ آج جتنا انسان زیادہ ہے، اتنے ہاسپٹلس، اتنے پرابلمس، اتنے بیماریاں، اتنے ان کے مصیبتیں ان کے گلے میں آئی ہوئی ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے، ڈھونڈنے کی ہم کوشش کریں گے۔ چونکہ ہم مسلمان ہیں، الحمدللہ کلمہ گو ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، حدیث پڑھتے ہیں، اللہ ہے ہمارے پاس، رسول اللہ ہے، رب العالمین ہے، رحمت للعالمین بھی ہمارے پاس موجود ہے۔ رسول اللہ نے ہمیں دی کتاب و سنت، رب نے ہم کو کہا کہ تم ہو خیر امت۔ خیر امت کب بنتی ہے؟ خیر امت کا لقب کب صادق آتا ہے؟ خیر امت بیمار نہیں ہوتی، خیر امت کمزور نہیں ہوتی، خیر امت نماز کی غافل نہیں ہوتی، خیر امت تلاوت قرآن کرنے والے سے بھول جانے والے نہیں ہوتی، خیر امت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑنے والے خیر امت نہیں کہلاتی۔ آج وجہ کیا ہے کہ ہر آدمی پریشان ہے، پیسے کی فراوانی ہے، آرائش و زیبائش و تیزی سے آج جو میسر ہے، کسی زمانے میں شاید ہی میسر تھا۔ لیکن وجہ کیا ہے، پرابلم کیا ہے؟ یہ سب اسلام کو چھوڑنے کا نتیجہ ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے بندوں کے لیے جن اور انس میں دو چیز کو بانٹا ہے۔ انسان کو کام کے لیے دن کا وقت دیا ہے، آرام کے لیے رات کا وقت دیا ہے، اور جن و شیاطین کو دن میں آرام کا ٹائم دیا ہے، رات میں پھرنے کا ٹائم دیا ہے، کام کا ٹائم دیا ہے، بزی رہنے کا ٹائم رات کا ٹائم ہے۔ ہر دو نمبر کے کام، ہر برائی کے کام، ہر غلاظت کے کام، جو ہر شر کا کام، ہر پریشانی کا کام رات میں سٹارٹ ہوتا ہے۔ رات میں کوئی بزنس نہیں ہوتا، شر ہی شر ہے رات میں۔ کیسے؟ اللہ تعالیٰ سورہ فلق میں فرما رہے ہیں، وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ۔ رات کے اندھیرے سے جب چھا جائے، اللہ کی پناہ مانگو۔ کیا مطلب ہوا؟
जिन्नात छुटते हैं, शयातीन छुटते हैं, लिहाजा तुम घरों में रहो, अपने बच्चों को मगरिब के करीब में, मगरिब के आसपास बाहर मत छोड़ो, इसलिए कि जिन्नात निकलते हैं, शयातीन निकलते हैं। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम उस वक्त तक खैर उम्मत रहे, उस वक्त तक भलाई में रहे, उस वक्त हम अच्छाई में रहे, उस वक्त हम 28 साल बलाओं से महफूज रहे, जब तक कि हम दीन इस्लाम पर कारबंद रहे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को हमने हमारे अंदर लाया। आज हमारे बहुत बड़े कायद मुखन्निना, रुकन असम्बली में खड़े होके कौम के लिए क्या मांग रहे हैं, क्या मांगना था, क्या मांग रहे हैं। 1 बजे तक टाइम होटलों को, पान के डब्बों को हमें देना होगा, ताकि हमारी उम्मत, ये खैर उम्मत, हमारे फॉलोअर्स रात में बराबर फिरे, इन्हें मारा ना जाए चबूतरा मशन के नाम पे, डरा के धमका के 1 बजे का टाइम लिया, जबकि रात सोने के लिए अल्लाह ने बनाई है, दिन काम के लिए बनाया है। हर किस्म का शर रात में होता है, हर किस्म की खैर दिन में रखी गई है। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि वनुनज़्ज़िलु मिनल कुरानि मा हुवा शिफ़ाउन व रहमतुल लिल मोमिनीन, मोमिनों के लिए शिफा और रहमत है जो कुछ हमने इस कुरान में नाजिल किया है, इसको तुम फॉलो करेंगे। अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं कि रात हमने आराम के लिए बनाई है तुम्हारे, हम उसको छोड़ दिए, उल्टा फिरने लगा। हर आर्गन्स के सिस्टम पर बनाया गया है कि इंसान के दिन में काम करे, रात में आराम करे, दिन में ओपन करे, रात में शट डाउन करे। लेकिन हम क्या कर रहे हैं कि दिन में सो रहे हैं, रात में ओपन कर रहे हैं, तो सिस्टम ख़राब हो गया, ब्लड सर्कुलेशन ख़राब हो गया, हर किस्म का आर्गन्स से मुतासिर हुए, जिससे बीमारियां गालिब आ रही हैं। सिस्टम जो बनाए हैं रब्बुल आलमीन, उनको फॉलो करेंगे तो सिस्टम में ख़राबी पैदा नहीं होगी। मुसलमानों, हुक्म असम्बली जो बहुत ही ज़िम्मेदार होते हैं, पूरी कौम के नुमाइंदे होते हैं, उन्होंने ठहर करके तुम्हारे लिए ख़राब चीज़ मांगे असम्बली में। वाहिद रुकन असम्बली, सब एक ही असम्बली नहीं है, ये असम्बली में नुमाइंदे करने वाले और भी गैर मुस्लिम वहाँ पर MLAs भी मौजूद है, किसी ने भी इतराज़ नहीं किया। 11 बजे बंद तो बंद, लेकिन हमारे वाहिद रुकन असम्बली जो कौम के लिए मांगे तो ख़राबी की चीज़ मांगे, नुमाइंदगी करे तो बुराई की चीज़ की नुमाइंदगी। 1 बजे तक तो होटल बाज़ार खुला रहेगा, 2 घंटे और मैनेज करके बिजनेसमैन इसको चालू रखेंगे, सुबह हो जाएगी। मौज़न परेशान है सुबह, सलातु खैरुम मिनन नौम। अगर इनसे पूछो तो बोलते हैं क्या सलातु खैरुम मिनन नौम, अभी तो आके आराम कर रही है हमारी कौम, सोने दो इनको, क्या तो बस सलातु खैरुम मिनन नौम। कैसे खैर उम्मत, कैसे भलाई में रहेगी, कैसे डाइजेस्ट अच्छा रहेगा, कैसे ताकत बरकरार रहेगी, कैसे तुम्हारे अंदर जिस्म में ताकत रहेगी, कैसे हॉस्पिटल ताबाद नहीं होंगे। इस अंदाज में अगर रात में सो जाओ, दिन में आराम करो, दिन में काम करो, रात में आराम करो, तो ये तो गारंटी है कि किसी भी किस्म की बीमारी तुम्हारे को काफ़ी उम्र तक आने के कोई चांसेस नहीं। शुगर है, BP है, किडनीस है, फला है, थायराइड है, पता नहीं क्या क्या है। कम उम्र में प्रॉब्लम्स क्यों आ रहे हैं, मोटापा आ गया है, क्यों वजह? जब तक कि हम रसूलुल्लाह को फॉलो नहीं करेंगे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईशा के बाद किसी से मिलना, किसी से बात करना, जागना पसंद नहीं करते थे। सहाबा भी उसको फॉलो करे, कभी सहाबा बीमार नहीं, ताबईन, तब ताबईन, आइम्मा, मुखल्लिदीन, मुहद्दिसीन, मुहक्किकीन, उलमा इकराम, कोई बीमार नहीं रहते थे। क्योंकि वो लोग रात में सो जाते थे। लाइट का ज़माना था नहीं था, नेट का ज़माना नहीं था, शोर गुल का ज़माना नहीं था, फ़ोन का ज़माना नहीं था। उस वक्त भी जब 100 साल पहले मुसलमान हो या गैर मुस्लिम जो भी है, रात में चिराग भूल करके सो जाते थे, तो बिल्कुल सेहतमंद है, कोई हॉस्पिटल नहीं था। लिहाजा गैर जिम्मेदार रुकने असम्बली हमारे, इनको सोचना चाहिए कि कौम की भलाई इसी में थी। क्या आप खामोश बैठ जाते 11 बजे? नुमाइंदा हमारा भी बाशऊर होना चाहिए, दीन से वाकिफ़ होना चाहिए। उलमा इतने मौजूद है, खाली बिरयानी खाने के लिए उलमा, इनके इत्तेफाक करने के लिए उलमा, इनकी तायद करने के लिए रखे गए हैं। फिर कौम की इस्लाह कैसे होगी?
عشاء کے بعد سو، فجر کے بعد اٹھو، دیکھو پھر تم خیر امت کہلانے کے قابل ہو، غالب امت آ جائیں گے آپ. دوسری لوگوں پر غالب آنا اگر ہے تو تم کو فجر کے ساتھ اٹھنا ہوگا اور تمہارے کو عشاء کے ساتھ سونا ہوگا. جتنا پاسبل ہے جلدی ہو سکے 8 9 10 بجے سو جاؤ. پھر دیکھو بیماری سے اگر محفوظ رہنا ہے، بیماریوں سے بچنا ہے، میتھڈ آف پرافٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو تم فالو کرو. رات میں دعوت ہو رہی 3 بجے رات کو، کھانا کھا رہے، فش ہے، پرانس ہے، فلاں ہے، برانس ہے، بریانی ہے، ٹھنڈا ہے، گرم ہے، ہر چیز کا پانی، چائے ہے، کولڈ ڈرنک ہے، چاٹ ہے، واٹ ہے، کھا کے آئے تو ہضم کہاں سے ہوتا، سو رہا ہے فجر کے بعد، فجر کے ٹائم پہ بغیر نماز کے، تو پھر بیماری کیسے نہیں آئے گی اس کو. سوچنے کی فکر ہے مسلمانوں. ولا یسرف ان اللہ لا یحب المسرفین، اسراف نہ کرو، اللہ اسراف کرنے والے کا پسند نہیں کرتا. ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین وکان الشیطان لربہ کفورا ومن شر النفاثات فی العقد. اللہ کی پناہ مانگیے رات کے اندھیرے سے، جب چھا جائے، جب غالب آ جائے، رات آ جائے، مغرب آ جائے. تمہاری بھلائی اسی میں ہے کہ تم کتاب و سنت کو فالو کرو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرو. کھانے میں بھی کھانا جتنا ہو سکے مغرب کے ساتھ کھاؤ، عشاء کے ساتھ کھا لو، تھوڑا کھاؤ، کم کھاؤ. اس کے بعد میں دیکھیے آپ اپنی بقا کے لیے کام کرنا ہے، آپ اپنی صحت کے لیے کام کرنا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کو فالو کرو. اس لیے کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، نبی کی زندگی تمہارے لیے نمونہ ہے، آئیڈیل ہے. انہوں آئیڈیل نہیں ہے، ان کا بس چلے تو صبح تک بازار کھلوا دے. خوش ہے مسلمان، ارے بھائی چائے نہیں مل رہی تھی، گٹکا نہیں مل رہا تھا، پان نہیں مل رہا تھا، پان برا باوردا زردہ نہیں مل رہا تھا، کتا نہیں مل رہا تھا. ارے تم خیال کرو اپنے آپ کا، اپنے آپ پہ رحم کرو تاکہ اللہ بھی تم پہ رحم کرے. اللہ اس پہ رحم کرتا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرتا ہے. قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے بندوں سے کہہ دیجیے کہ وہ چاہتے ہیں کہ اللہ اسے محبت کرے، فَاتَّبِعُونِی، میری اتباع کرو. آپ اعلان کر دو رحمۃ اللہ علیہ میرے محبوب رحمۃ اللہ علیہ کی اتباع کرو. وَيُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، اللہ تم سے محبت کرے گا، محبت کرے گا، رحم کرے گا، کرم کرے گا، بیماریوں سے نجات دے گا. خیر امت کا لقب پلٹ کے آئے گا، پھر تم خیر قوم پہ غالب آؤ گے. وہ جا کے ہماری قوم میں ہر آدمی بنا ہے مرزا غالب. کیا یہ اچھا ہوتا بچپن میں دلا دیتے دینی تعلیم تمہارے والد، یہ نہ چھوڑتے، رب کی صلاحیت لوگوں کو بتاتے تو ہم بھی تمہیں مان لیتے تھے، تم بھی ہو مرزا غالب. غالب کے فالوورز، ٹشکوں کے فالوورز، کیسا ہمارے، کیسا فلاح ہوگی قوم کی، کیسا اصلاح ہوگی قوم کی. کیسے ایسے ویسے ہو گئے، ایسے ویسے کیسے ہو گئے. ہمیں اپنوں نے ہی لوٹا، غیروں میں کہاں دم تھا، میری کشتی وہیں ڈوبی جہاں پانی کم تھا. لہذا مسلمانوں اپنی اپنی فکر کرو، اپنے گھر کی فکر کرو، اپنے محلے کی فکر کرو، اپنے خاندان کی فکر کرو، اپنی فیملی کی فکر کرو. جلدی سے جاؤ، نیٹ کا زمانہ کچھ بھی زمانہ ہوگا، زمانہ تو ایک کچھ بھی ہوگا، لیکن بتانے والے تو ایک ہی ہے، رحمۃ اللہ علیہ. کامیابی اگر چاہیے، کامرانی اگر چاہیے، صحت آپ کو چاہیے، بیماری سے بچنا ہے آپ کو، صحت مند رہنا ہے آپ کو، عزت دار بننا ہے آپ کو، رحمۃ اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ فالو کرو. یقیناً تم رحمت میں رہو گے، یقیناً تمہیں رحمت چاہیے. پھر آخرت میں اگر تمہیں حوض کوثر چاہیے، شفاعت رسول چاہیے، تو رسول اللہ کو فالو کرنا ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی بھلائی ہے. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.